حضرت علامہ مولانا مفتی محمد نعیم نورانی صاحب ہمارے ساتھ تشریف فرما ہیں. حضرت کی خدمت میں ایک خوبصورت سوال جو کہ ہم اکثر یہ سوال عالم دین جو ہمارے پاس تشریف لاتے ہیں ان سے کرتے ہیں, اور یہ سوال ہی اتنا بڑا ہے کہ اگر ساری زندگی بھی بندہ اس پہ بات کرتا رہے تو اس کی سوال کا جواب جو ہے وہ چلتا ہی رہے گا. تو بہت بڑا سوال ہے, کیونکہ یہ سوال یہ ہے کہ رمضان المبارک کی فضیلت کیا ہے, رمضان المبارک کے فضائل کیا ہیں. حضرت ہمارے ناظرین کو اس بارے میں تھوڑا سا آپ آگاہی فرمائیے کہ رمضان المبارک کے فضائل, رمضان المبارک کی فضیلت کے بارے میں اب آپ کو کچھ بتائیں. نحمدہ ونصلی ونسلم علی رسولہ الکریم, اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم, بسم اللہ الرحمن الرحیم. شہر رمضان الذی انزل فیہ القرآن, صدق اللہ العظیم وصدق رسولہ النبی الکریم الامین. اللہ رب العزت کا شکر ہے کہ ماہ رمضان مبارک اپنی برکتوں اور رحمتوں کے ساتھ جاری و ساری ہے ماشاءاللہ, اور اس کا پہلا عشرہ مکمل ہونے والا ہے. بے شک ماہ رمضان المبارک کی فضیلت اور اس کی شان اور اس کی عظمت کا اندازہ آپ اس بات سے لگائیں کہ ماہ رمضان المبارک یہ وہ مقدس مہینہ ہے کہ جس کا نام اللہ تعالیٰ نے قرآن پاک میں لیا. سبحان اللہ, سبحان اللہ, ماشاءاللہ. ویسے تو سارے مہینے بڑی برکت والے ہیں, بڑی رحمت والے ہیں, ہر مہینے کی اپنی شان ہے, اپنی انفرادیت ہے. سبحان اللہ. لیکن ماہ رمضان المبارک کی خصوصیت یہ ہے کہ اللہ پاک نے قرآن پاک میں ماہ رمضان کا نام لے کر اس کا تذکرہ فرمایا. سبحان اللہ, سبحان اللہ. چنانچہ فرمایا شہر رمضان الذی انزل فیہ القرآن, فرمایا لوگو ماہ رمضان کو عام مہینہ مت سمجھنا, ماہ رمضان کو معمولی مہینہ مت سمجھنا, بلکہ ماہ رمضان وہ مہینہ ہے کہ جس میں قرآن نازل ہوا. سبحان اللہ, سبحان اللہ, ماشاءاللہ. ماہ رمضان کا احترام بزرگان دین اور اولیاء کرام وہ سارا سال ہی ماہ رمضان کا انتظار کرتے رہتے تھے. سبحان اللہ. تصوف کی بڑی معروف کتاب ہے عوارف المعارف, ماشاءاللہ. اس میں یہ مذکور ہے کہ اولیاء کرام ماہ رمضان کی آمد سے 6 مہینے پہلے سے ہی یہ دعائیں کرنا شروع کر دیتے تھے کہ یا اللہ ہمیں ماہ رمضان مبارک عطا فرما. اللہ اکبر, سبحان اللہ. اور پھر جب ماہ رمضان مبارک تشریف لے آتا, ماہ رمضان کی آمد ہو جاتی, تو پھر ماہ رمضان کا ایک لمحہ بھی ضائع نہ کرتے. سبحان اللہ. ماہ رمضان کا ایک لمحہ بھی غفلت میں نہ گزارتے, اللہ اللہ, بلکہ ماہ رمضان میں خوب عبادت کرتے, قرآن پاک کی تلاوت کرتے, درود و سلام, استغفار, توبہ. اور جب ماہ رمضان مبارک گزر جاتا تو ماہ رمضان مبارک گزرنے کے بعد 4-5 ماہ تک وہ یہ دعائیں کرتے رہتے کہ یا اللہ ماہ رمضان میں جو ہم نے دعائیں کی ہیں, جو ہم نے عبادتیں کی ہیں, ہم نے روزے رکھے ہیں, نمازیں پڑھی ہیں, ان کو اپنی بارگاہ میں قبول فرما. سبحان اللہ, سبحان اللہ, واہ واہ. تو گویا کہ آپ یوں کہہ سکتے ہیں کہ جو اولیاء کاملین تھے جن کو ماہ رمضان کی قدر و منزلت معلوم تھی, وہ سارا سال ہی ماہ رمضان کی دھن میں رہتے. اللہ اکبر. آج ہم تو نکمے لوگ ہیں نا, ہم ماہ رمضان کو بھی غفلت میں گزار دیتے ہیں, بلکہ بعض اوقات تو انسان گناہوں میں بھی مبتلا ہو جاتا ہے ماہ رمضان میں. سید عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم بھی جب رجب شریف کا چاند مبارک دیکھتے تو آپ یہ دعا فرماتے اللہم بارک لنا فی رجب و شعبان و بلغنا رمضان, کہ اے اللہ ہمیں رجب اور شعبان میں برکت عطا فرما اور ہمیں ماہ رمضان تک پہنچا دے. سبحان اللہ, سبحان اللہ. تو اس سے آپ اندازہ لگائیں کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم بھی کس قدر اس ماہ مبارک سے محبت فرماتے تھے اور اس کا کس قدر انتظار فرماتے تھے. سبحان اللہ. میرے ذہن میں ایک تھوڑی سی لمبی حدیث پاک آ رہی ہے, اگر آپ اجازت دیں تو میں کنٹینیو کروں. جی ماشاءاللہ. اور مجھے امید ہے کہ یہ حدیث پاک ایسی ہے کہ بہت کم ناظرین نے یہ حدیث پاک سماعت کی ہوگی. ماشاءاللہ. حضرت طلحہ بن عبید اللہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ ایک صحابی ہیں, وہ فرماتے ہیں کہ 2 شخص سید عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی بارگاہ میں آتے ہیں, اور وہ دونوں آ کر نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ہاتھ پر اسلام قبول کرتے ہیں. سبحان اللہ. دونوں آدمی, دونوں شخص بیک وقت نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے ہاتھ پر اسلام قبول کرتے ہیں. تو جب ظاہر انہوں نے نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ہاتھ پر اسلام قبول کیا تو وہ صحابی بن گئے. سبحان اللہ. اب ان میں سے ایک صحابی جو تھے وہ کثرت کے ساتھ عبادت کرنے لگے, سبحان اللہ, اور انہوں نے اللہ کی راہ میں جہاد کیا, اور اللہ پاک نے انہیں شہادت کی نعمت بھی عطا فرمائی. اللہ اکبر, سبحان اللہ. دوسرے جو صحابی تھے وہ پہلے صحابی کی بنسبت کم عبادت گزار تھے. کم عبادت گزار ہونے کا مطلب یہ ہے کہ بس وہ زیادہ تر فرائض ادا کرتے تھے, اس کے بعد نوافل ادا تو کرتے تھے لیکن اتنی زیادہ نہیں.
اور ان کا جو وصال ہے، ان کا انتقال، وہ پہلے صحابی کی شہادت کے 1 سال بعد ان کا انتقال ہو گیا۔ اب اس حدیث کے جو راوی ہیں حضرت طلحہ بن عبید اللہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ، وہ خواب دیکھتے ہیں کہ وہ جو دوسرے صحابی جو کم عبادت گزار تھے اور جن کا وصال بھی عام وصال تھا، انتقال ہوا، تو وہ خواب دیکھتے ہیں کہ وہ جو دوسرے صحابی تھے وہ پہلے صحابی سے پہلے جنت میں داخل ہوئے۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ، ماشاءاللہ۔ حضرت طلحہ بن عبید اللہ بڑے حیران ہوتے ہیں۔ جب وہ صبح بیدار ہوتے ہیں تو وہ صحابہ کرام سے اپنے اس خواب کا تذکرہ کرتے ہیں، تو صحابہ کرام بھی یہ نہیں کہتے کہ بھائی اس میں حیرانگی والی کون سی بات ہے، یہ خواب ہی تو ہے، کیونکہ جو صالحین ہوتے ہیں ان کے خوابوں کے اندر بھی بے شمار حکمتیں ہوتی ہیں۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ تو صحابہ کرام بھی بڑے حیران ہوئے، تو انہوں نے کہا چلیں ایسی کون سی بات ہے، ہم نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم سے جا کے پوچھ لیتے ہیں۔ تو حضرت طلحہ بن عبید اللہ صحابہ کرام آئے اور نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں عرض کیا، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، اس طرح کا خواب دیکھا ہے۔ تو نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، کیا وہ جو دوسرے صحابی تھے وہ پہلے صحابی کی شہادت کے 1 سال بعد تک زندہ نہیں رہے؟ سبحان اللہ۔ وہ 1 سال بعد زندہ رہے اور اس سال میں انہوں نے ماہ رمضان کا مہینہ پایا، اللہ اکبر، اللہ اکبر، ماہ رمضان کے روزے رکھے، ماہ رمضان کی برکتیں حاصل کی، اور سارا سال نماز بھی پڑھتے رہے۔ سبحان اللہ۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ ان دونوں کے درمیان جنت میں اتنا ہی فاصلہ ہے جتنا زمین اور آسمان کے درمیان۔ اللہ اکبر، سبحان اللہ، سبحان تو اللہ۔ اب آپ اندازہ فرمائیں کہ دونوں صحابی بیک وقت اسلام قبول کرتے ہیں۔ ایک صحابی جو ہیں وہ عبادت بھی زیادہ کرتے ہیں، فرائض بھی ادا کرتے ہیں، نوافل میں بھی بڑھ چڑھ کر حصہ لیتے ہیں، ماشاءاللہ، اور ان کو اللہ تعالیٰ شہادت کی نعمت بھی عطا فرماتا ہے۔ اور دوسرے صحابی کم عبادت گزار ہیں اور ان کا انتقال ہو جاتا ہے سال بعد، لیکن رمضان المبارک کی برکت، رمضان المبارک کی برکت سے، چونکہ ان کو زندگی میں ایک رمضان المبارک اضافی مل گیا، تو اس کی برکت دیکھیں کہ اللہ پاک نے ایک تو جنت میں ان کا داخلہ بھی پہلے فرمایا، اور دوسرا ان دونوں کے درمیان جنت میں اتنا ہی فاصلہ ہے جتنا زمین و آسمان۔ درجات کی بلندی بھی رمضان المبارک کی وجہ سے ماشاءاللہ ان کو نصیب ہو گئی، الحمدللہ۔ سبحان تو اللہ۔ اس سے آپ اندازہ لگا سکتے ہیں کہ ماہ رمضان کتنی برکتوں والا ہے، کتنی رحمتوں والا ہے، اس لیے ہمیں ماہ رمضان کا ایک لمحہ بھی غفلت میں نہیں گزارنا چاہیے۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ محترم ناظرین، حضرت علامہ مولانا حافظ نعیم نورانی صاحب رمضان المبارک کی فضیلت کے حوالے سے کتنی خوبصورت یہ واقعہ بیان فرما رہے تھے۔ اللہ اکبر۔ صحابہ کرام کی زندگیاں تو ہمارے لیے مشعل راہ ہیں، صحابہ کرام نے جیسے زندگیاں گزاری وہ تو ہمارے لیے رہنمائی کا باعث ہیں۔ صلی اللہ